باب، ایک اور باب ہے، اذا لم یکن الاسلام، اذا جب، لم نہیں، یکن ہے، الاسلام اسلام، علی اوپر، الحقیقتی حقیقی معنی میں، یعنی کبھی اسلام سے اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے، وکانا اور ہے، علی الاستسلامی یعنی تابعداری پر، استسلام ظاہری تابعداری، اب الخوف یا خوف کی وجہ سے، من القتل قتل کے، لقولہ تعالی اللہ تعالی کے اس قول کے مطابق، قالت الاعراب کہتے ہیں اعرابی گنوار عرب، آمنا کہ ہم ایمان لائے، قل کہہ دیجئے، لم تؤمنوا نہیں تم ایمان لائے، ولیکن لیکن، قولوا کہو، اسلمنا ہم اسلام لائے، فاذا کان پھر جب ہو، علی الحقیقتی اوپر حقیقت کے یعنی حقیقی معنی میں، فہوا تو وہ، علی قولہ اس قول کے مطابق ہے، جل ذکرہ، ان الدین بے شک دین، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے۔ تھوڑی سی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھی لفظ اسلام جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اصطلاحی معنی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے ظاہری معنی ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے دلیل کیا پیش کی گئی کہ یہ عرب بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کلم تؤمنو کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، قولوا اسلمنا بس کہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی ظاہری تابعداری ہم نے اختیار کی خوف کی وجہ سے، قتل ہونے کی وجہ سے۔ اور پھر اس کی حقیقی معنی کیا ہے؟ قرآن پاک میں اسلام اصطلاحی معنی میں کہاں استعمال ہوا ہے؟ اس آیت میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ یعنی غرض کیا ہے اس بات کی کہ اسلام کبھی تو اپنے لغوی معنوں میں، ڈکشنری میننگ میں استعمال ہوتا ہے، اور اس آیت میں لفظ اسلام، قولوا اسلمنا جو ہے، یہ لغوی معنی میں ہی ہے، لیکن اسلام کے حقیقی اور شرعی معنی وہی ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں، جو ایمان کے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لفظ ایمان اور اسلام الگ الگ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ آگے ہوگا میں اس کی وضاحت وہیں پر کروں گی۔ بعض اوقات قرآن پاک میں وہ لغوی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے قرآن پاک کو اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اس فرق کا جاننا ضروری ہے۔ لیکن ایک بنیادی فرق کیا ہے کہ ایمان بنیاد ہے اور اسلام اس کی عمارت ہے، یعنی ظاہری حصے کا نام اسلام رکھا گیا جب دونوں بالمقابل آئیں، اور باطنی حصہ ایمان، لیکن جب الگ الگ آئیں تو اس موقع پہ دیکھا جائے گا کہ یہاں اسلام کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عامر بن سعد بن ابی وقاص عن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رہتا وسعد جالس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا یعنی دیا، کیا دیا؟ رہتن ایک گروہ کو، کیا دیا؟ مال دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک گروہ کو کچھ مال دیا، وسعد جالس اور سعد بن ابی وقاص جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجلن ایک شخص کو، یعنی سب کو مال دیا، اس کو نہ دیا، چھوڑ دیا، اور اس کا نام تھا جعیل بن سراقہ۔ ہوا اعجبہم الی، وہ اعجبہم ان سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، الی مجھ کو، کس کو؟ سعد کو۔ سعد کو ایک شخص جو بہت پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مال نہ دیا جبکہ اوروں کو دے دیا۔ فقلت تو میں نے کہا، یعنی ان کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی، تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما لکا کیا ہے آپ کو، ان فلان فلاں کے بارے میں، یعنی آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے، آپ نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا؟ فواللہ بس قسم اللہ کی، انی بے شک میں، لأراہ میں دیکھتا ہوں اس کو، سمجھتا ہوں اس کو، مؤمنن مومن، یعنی مجھے تو وہ بھی ایمان والا لگتا ہے، آپ نے اس کو کیوں نہیں دیا؟ فقال بس آپ نے فرمایا، او مسلمن
یا کہو کہ مسلم ہے، مومن نہیں مسلم. فسکت قلیلا، تو میں چپ ہو گیا تھوڑی دیر. ثم غلبنی، پھر غالب آ گیا مجھ پر، ما اعلم منہ، جو میں جانتا تھا اس کے بارے میں، یعنی وہ جو اس کی پسندیدگی تھی اس کی وجہ سے جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا پھر مجھے کھٹک شروع ہو گئی. فعدت لمقالتی، تو میں نے پھر اپنی بات دہرائی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گفتگو ہوتی تھی اس میں بعض اوقات تکرار بھی ہوتی تھی اور ایک چیز کو بار بار دہرایا بھی جاتا تھا دل کی تسلی کے لیے. تو ایسا کرنا آپ کے احترام میں کمی نہیں تھی، اس کی آپ اجازت بھی دیتے تھے. فقلت، تو میں نے کہا، ما لک عن فلان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کے بارے میں کیا ہے؟ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، پس قسم اللہ کی میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں. فقال او مسلما، تو آپ نے کیا جواب میں فرمایا؟ ہاں مسلم، مومن نہ کہو مسلم. فسکت قلیلا، پھر تھوڑی دیر چپ ہو گیا میں. ثم غلبنی، پھر مجھ پہ غالب آ گیا، ما اعلم منہ، جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا. فعدت لمقالتی، پھر میں نے اپنی بات دہرائی. وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی. عاد لوٹے، یعنی پھر وہی فرمایا. ثم قال، او مسلمن کہہ کے پھر آپ نے فرمایا، یا سعد، اے سعد، انی، بے شک میں، لأعطی، البتہ عطا کرتا ہوں، الرجل، ایک شخص کو، وغیرہ، اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے، احب الیہ، زیادہ پیارا ہوتا ہے مجھ کو، یعنی جس کو میں نہیں دیتا وہ بعض اوقات زیادہ عزیز ہوتا ہے مجھ کو. منہ، اس سے، خشیتا، ڈر کی وجہ سے، ان یکبہ اللہ فی النار، کہ دھکیل دے اس کو اللہ آگ میں. یعنی مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں اللہ اس کو اوندھے منہ دوزخ میں نہ دھکیل دے. کبہ کا معنی ہوتا ہے الٹے منہ دوزخ میں ڈالنا. ورواہ، اور روایت کیا ہے اس کو یونس اور صالح اور معمر اور ابن اخی زہری نے، یعنی زہری کے بھائی کے بیٹے نے. کس سے؟ زہری سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے دل کا حال، یعنی اس کا مومن ہونا معلوم نہ ہو، اس کو مسلم کہہ سکتے ہیں. یہ دل کا حال تو اللہ ہی کو پتا ہے، اور ایمان تو اصل اس کی جگہ یا جڑ دل میں ہوتی ہے. تو اسلام کے ایک معنی تو وہ ہیں جو لغت میں ہیں، یعنی ظاہری تابعداری، اور دوسرے پھر اس کے اصطلاحی معنی ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ اسلام میں داخل ہو گیا، یعنی ظاہراً جو اسلام میں داخل ہوا. تو آپ کا مطلب کیا تھا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ اس کا ایمان ضعیف ہے اور دوسرے شخص کو پکا ایماندار سمجھتا ہوں اور اس وجہ سے اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں، لیکن ضعیف ایمان والے کو دے دیتا ہوں، پکے ایمان والے کو چھوڑ دیتا ہوں. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ضعیف ایمان والا اسلام سے دور ہو جائے، اور جو پکے ایمان والا ہے اس کا ایمان اچھا ہے، اس کے بارے میں مجھے تسلی ہوتی ہے کہ اگر اس کو نہ بھی دیا گیا تو یہ دور نہیں جائے گا، اور یہ آپ کے اعتماد کی وجہ بھی تھی. اب مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر والے آپ کو بہت عزیز ہوتے ہیں، آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی، لیکن جب کوئی مہمان آتا ہے بعض اوقات وہ ناپسندیدہ بھی ہوتا ہے، مثلا خواتین کے لیے سسرالی رشتہ دار. تو ایسے موقعوں پر رکھ رکھاؤ کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ بعض اوقات اپنے بچوں کو کچھ نہیں دیا جاتا، اور جو کچھ گھر میں ہوتا ہے وہ سب کچھ ان رشتہ داروں کی خوشی کی خاطر ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، جن کو بعض اوقات انسان اپنی بعض فطری کمزوریوں کی وجہ سے، ان میں نہیں خرابی ہوتی، اپنی کمزوری ہوتی ہے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ان کو اچھا نہیں سمجھتا. اب کوئی ماں اگر اپنے بچے کو نہیں دے رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی نظر میں گر چکا ہے، اور ایک دوسرے شخص کو دے رہی ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ عزیز ہے. نہیں، اس کو اس لیے دے رہی ہے کہ اگر اس کو نہ دیا تو معاملات اور تعلقات بگڑ جائیں گے، اور جس کی وجہ سے وہ شخص کسی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے. اور اپنا بچہ تو اپنا ہی ہے، اگر نہ بھی دیا تو وہ کہیں بھاگ کے نہیں جائے گا. اور اسی طرح جیسے وہ ہمارے ہاں بعض اوقات بہو کو کچھ سنانا ہوتا ہے تو بیٹی کو کوسنے دیے جاتے ہیں، تو یہ چیز بھی اسی میں شامل ہے کہ بیٹی کو ڈانٹ بھی لیا تو بیٹی کا رشتہ تو نہیں کٹ سکتا، وہ تو اپنی ہی رہے گی، لیکن اگر بہو کو ڈانٹ دیا تو ہو سکتا ہے گھر چھوڑ کے چلی جائے.